بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ ایئر آج ہم نے چیپٹر 1 ڈیٹا بیسز سے سیکشن 1.3 ڈیٹا بیسز سٹارٹ کرنا ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا، ہم نے پڑھا تھا ٹریڈیشنل فائل سسٹم کے بارے میں، اور اس میں ہم نے دیکھے ریکارڈ کانسیپٹ آف ریکارڈ فائل اینڈ ڈفرینٹ فائل ٹائپس۔ ٹریڈیشنل فائل سسٹم میں ڈیٹا جو ہے فائلز کے اندر رکھا جاتا ہے۔ ڈیٹا بیس جو ہے، آج ہم ڈیٹا بیس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اے ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف لاجیکلی ریلیٹڈ ڈیٹا سیٹس اور فائلز۔ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ کیپنگ سسٹم ہے۔ ہو سکتا ہے انڈر لائن ڈیٹا ڈفرینٹ فائلز میں ہی پڑا ہو، لیکن ایک ڈیٹا بیس کا جو پورا سسٹم ہوتا ہے وہ یہ انشور کرتا ہے تھرو اے سیریز آف پروگرامز کہ آپ اس میں سے کسی بھی چیز کا ریکارڈ کسی بھی وقت ایکسٹریکٹ کر سکیں، ریٹریو کر سکیں۔ اگر ہم کنسیڈر کریں ایک بینک کے کلائنٹس کا ڈیٹا بیس، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ فائلز میں ڈفرینٹ طرح کے کلائنٹس کا ڈیٹا پڑا ہو۔ فار ایگزامپل سیونگ اکاؤنٹس کے جو کلائنٹس ہیں ان کا ڈیٹا ایک الگ فائل میں پڑا ہو، آٹوموبائل لونز کے جو کلائنٹس ہیں ان کا ڈیٹا الگ فائل میں ہو، پرسنل لونز کا ڈیٹا الگ فائل میں ہو، کلائنٹس کی بایوگرافک انفارمیشن ہو سکتا ہے ایک الگ فائل میں پڑی ہو۔ تو ڈفرینٹ طرح کا ڈیٹا اٹس پاسبل کہ ڈفرینٹ فائلز میں پڑا ہو، لیکن جب ایک ڈیٹا بیس میں یہ سارا کچھ پڑا ہوگا تو ڈیٹا بیس میں تھرو اے سیریز آف پروگرامز اس میں سے کوئی بھی ریکارڈ ڈائریکٹلی ایکسٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ کچھ بیسک فیسلٹیز جو ایک ڈیٹا بیس سسٹم پرووائڈ کرتا ہے: ایڈنگ نیو فائلز ٹو ڈیٹا بیس۔ ایک یوزر جو ہے ڈیٹا بیس کا یوزر ایک ڈیٹا بیس کے اندر نیو فائلز ایڈ کر سکتا ہے۔ انسرٹ نیو ڈیٹا انٹو ایگزسٹنگ فائلز۔ کوئی فائل جو کریٹ کی گئی ہے اس میں نیا ڈیٹا انسرٹ کر سکتا ہے۔ ایگزسٹنگ فائل سے کوئی ڈیٹا ریٹریو کر سکتا ہے، ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے۔ ڈیٹا کا کوئی بھی ریکارڈ اپ ڈیٹ کر سکتا ہے ایگزسٹنگ فائلز میں۔ کوئی ایگزسٹنگ ریکارڈ ڈیلیٹ کر سکتا ہے، اور کوئی ایگزسٹنگ فائل پوری کی پوری بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ یہ کچھ بیسک فیسلٹیز ہیں جو ایک ڈیٹا بیس سسٹم پرووائڈ کرتا ہے۔ تو ڈیٹا بیس بیسیکلی ایک ایسا کمپیوٹرائز سسٹم ہوتا ہے جس کا مقصد انفارمیشن کو مینٹین کرنا اینڈ ٹو میک دا انفارمیشن اویلیبل اینڈ ایکسیسیبل ایٹ اینی ٹائم ہے۔ کچھ بیسک کمپوننٹس آف ڈیٹا بیس سسٹم، 4 اہم کمپوننٹس: ڈیٹا، ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اینڈ پرسنل۔ ڈیٹا جو ہے دا انفارمیشن یا ڈیٹا جو بھی اسٹور کرنا ہے اس میں۔ ہارڈ ویئر، کوئی بھی ہارڈ ویئر جو کہ اس ڈیٹا کو اسٹور کرنے میں اور اس کو ریٹریو کرنے میں یوز ہوتا ہے، جیسے کہ سیکنڈری اسٹوریج جس پر ایکچوئل ڈیٹا رکھا جائے گا، ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز یا ڈیوائس کنٹرولرز جن کے تھرو ڈیٹا ایکسیس کیا جائے گا، پروسیسرز، مین میموری جو بھی اس ڈیٹا کی پروسیسنگ میں انوالو ہوں گے۔ The third important component is software. سافٹ ویئر میں 2 مین طرح کے سافٹ ویئر اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ ایک وہ سیٹ آف پروگرامز جو اس ڈیٹا کو مینٹین کر رہے ہیں، اسٹور کر رہے ہیں، اینڈ سیٹ آف یوٹیلیٹی سافٹ ویئر جو اس کا ایکسیس ایزی بنا رہے ہیں۔ The fourth important component is the personnel or the people involved. 3 طرح کے پرسنل ایک ڈیٹا بیس میں انوالو ہوتے ہیں۔ فرسٹ ونز آر the programmers اور analysts، وہ جو ڈیٹا بیس بناتے ہیں، کریٹ کرتے ہیں اس ڈیٹا بیس سافٹ ویئر کو۔ پھر ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز، جب ایک بار ڈیٹا بیس کا سافٹ ویئر بن گیا اس کے بعد جو لوگ اس میں ڈیٹا ڈالتے ہیں اور اس کو مینٹین کرتے ہیں وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز کہلاتے ہیں۔ اینڈ دا اینڈ یوزرز، پھر فائنلی جو اس کے یوزرز ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو ڈیٹا کو ڈال رہے ہیں، مینٹین کر رہے ہیں، وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹرز کہلاتے ہیں۔
اور اینڈ یوزر جس طرح آپ ہیں یا کوئی اور ہے جو اس کو استعمال کر رہے ہیں، جس کو ان کمپلیکسٹیز کا نہیں پتا کہ ڈیٹا رکھنا کیسے ہے یا اسٹور کیسے ہو رہا ہے، لیکن وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ اینڈ یوزرز کہلاتے ہیں۔ تو 4 میجر کمپوننٹس ہیں ڈیٹا بیس سسٹم کے۔ فرسٹ از ڈیٹا، دیٹ از دا انفارمیشن ٹو بی اسٹورڈ. سیکنڈ، the hardware related. Third is the software, and the fourth one are the personnel or the people related to the database. The main objectives of database: first one is data integration, second is data integrity, and third is data interdependence. پہلا مقصد ڈیٹا بیس کا ڈیٹا انٹیگریشن۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ڈیٹا باٹم پہ تو ہو سکتا ہے کہ ڈفرینٹ فائلز میں ہارڈ ویئر میں پڑا ہو، لیکن ڈیٹا بیس ایکٹس ایز اے سنگل انٹیگریٹڈ یونٹ۔ تو ایک یوزر کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ ڈیٹا ایک فائل میں پڑا ہے یا نیچے 10 فائلوں میں پڑا ہے، اس کو جو بھی چیز ایکسس کرنی ہے اس کے لیے ڈیٹا بیس ایز اے سنگل انٹیگریٹڈ یونٹ ایکٹ کرے گا۔ سیکنڈ تھنگ از ڈیٹا انٹیگریٹی۔ اگر ہم فائلز میں ڈیٹا رکھتے ہیں فائل سسٹم میں، تو ڈیٹا اکثر ڈپلیکیٹ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک بندے کا ریکارڈ ایک فائل میں بھی ہو اور دوسرے میں بھی ہو۔ اگر میں ایک فائل میں اپڈیٹ کروں گی اور مے بی میں دوسرے میں کرنا بھول جاؤں تو اس سے پرابلمز آتے ہیں۔ تو ڈیٹا بیس میں یہ پرابلم نہیں ہوتا، چونکہ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا باٹم پہ ایک ہی جگہ پڑا ہوتا ہے اور ہمیں ایک ہی بار چینج کرنا پڑتا ہے۔ اگر میں نے ایک جگہ گل نایاب کا ڈیٹا چینج کیا ہے تو اب یہ پرابلم نہیں ہوگا کہ کسی دوسری جگہ اس کا ڈیٹا ان چینجڈ رہ گیا۔ تو ڈیٹا انٹیگریٹی ول بی انشورڈ بائی دا ڈیٹا بیس سسٹم۔ تھرڈ تھنگ از ڈیٹا انٹرڈیپینڈنس۔ فائل سسٹم میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لیٹ سے سافٹ ویئر چینج کرتے ہیں یا پریزنٹیشن اپنے پروگرام کی چینج کرتے ہیں تو آپ کو سارا کچھ چینج کرنا پڑے گا، یا ڈیٹا نیچے سے چینج کرتے ہیں تو سب کچھ چینج کرنا پڑے گا۔ لیکن ڈیٹا بیس میں ایسا نہیں ہوتا، ڈیٹا لیئر جو ہے وہ سیپریٹ ہے۔ اگر آپ ڈیٹا میں کچھ چینج بھی کریں ڈیٹا لیئر میں تو باقی پروگرامز آپ کو چینج نہیں کرنے پڑیں گے۔ یا لیٹ سے میں پریزنٹیشن کہ میرا ڈیٹا دکھتا کس طریقے سے ہے اس کو چینج کروں تو اس کے لیے مجھے نیچے جا کے سارا ڈیٹا تبدیل نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹائپس آف ڈیٹا بیس ماڈلز، 3 طرح کے ماڈلز آپ کے کورس میں شامل ہیں: ہائرارکیکل، نیٹ ورک اینڈ ریلیشنل ماڈل۔ ڈیٹا بیس ماڈل کیا ہوتا ہے؟ لاجیکلی کسی ڈیٹا بیس میں ڈیٹا کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے وہ اس کا لاجیکل ماڈل ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہائرارکیکل ماڈل جو ہے اس میں جس طرح کہ آپ اس فگر میں دیکھ سکتے ہیں ڈیٹا ایک ہائرارکی میں آرگنائز ہوتا ہے لاجیکلی۔ اس کو آپ انورٹڈ ٹری بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں جو سب سے اوپر اینٹیٹی ہے اس کو ہم روٹ نوڈ کہتے ہیں اور نیچے اس کا چلڈرن ہے۔ اینٹیٹی 1 کے 2 چلڈرن ہیں، اینٹیٹی 2 اینڈ 3، اینٹیٹی 2 کے فردر 2 چلڈرن ہیں، اینٹیٹی 4 اینڈ اینٹیٹی 5۔ اس ماڈل میں ایک پیرنٹ تو ایک سے زیادہ چلڈرن ہو سکتے ہیں، لیکن ایک چائلڈ کے ملٹیپل پیرنٹس نہیں ہو سکتے، جبکہ ان کا نیٹ ورک ماڈل ہے اس میں ایک چائلڈ کے ایک سے زیادہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اینٹیٹی 4 کے کیس میں اٹ ہیز 2 پیرنٹس، اینٹیٹی 2 اینڈ اینٹیٹی 3۔ ریلیشنل ماڈل جو ہے وہ ریلیٹیولی سمپل ہے۔ اس میں اینٹیٹیز کا آپس میں اس طریقے سے اسٹرکچرل یا فزیکل کنیکشن نہیں ہوتا جس طرح ہائرارکیکل یا نیٹ ورک ماڈل میں ہوتا ہے۔ آلدو فگر میں ہم نے ریپرزینٹ اس کو بھی کچھ اسی طریقے سے کیا ہوا ہے، لیکن ان اینٹیٹیز کے درمیان جو کنیکشنز ہیں دیز آر بیسڈ آن دی کامن کانٹینٹس بٹوین یا کامن ڈیٹا بٹوین اینٹیٹیز۔ ریلیشنل ماڈل کا ہمارے کورس میں شامل بھی ہے، ہم نے انشاءاللہ MS ایکسس کرنا ہے which is an example of a relational database model، جو اس کا underlying ماڈل ہے وہ بھی relational ماڈل ہے۔
यहाँ पर फ़िलहाल हम बस करते हैं. दिस वॉज सेक्शन 1.3 फ्रॉम योर बुक, जिसमें हमने पढ़ा कुछ बेसिक्स पढ़े बिल्कुल डेटाबेस के बारे में. आगे इंशाल्लाह हम मोर डिटेल्स करेंगे इसके बारे में. डेटाबेस जो है इज़ ए कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम आप समझ सकते हैं, जो कि आपको डेटा इजीली स्टोर करने की और उसको मैनेज और एक्सेस करने की तमाम फैसिलिटीज़ देता है. और it makes sure that data is integrated and it ensures data integrity and data interdependence. कि आप अगर डेटा नीचे से चेंज करते हैं तो आपको अब सॉफ्टवेयर की बाकी लेयर्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे. हमने 3 टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल्स देखे. लॉजिकल मॉडल्स, द हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल एंड रिलेशनल मॉडल. यहाँ पर हम बस करते हैं. आपकी बुक से सेक्शन 1.3 था टिल पेज 7. आप इसको अच्छी तरह ज़हन नशीं करके अगली क्लास में आएंगे. जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी वो आप मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू जी.